اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں ان کی دوستی تھی، ایک عابد تھا اور دوسرا گناہگار تھا۔ ایک ہمیشہ عبادت ہی کیا کرتا تھا، دوسرا گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اور نیک دوست اسے گناہوں سے روکتا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے سامنے گناہ گار کو گناہ کرتے دیکھا تو گناہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ گناہ گار گناہ سے تو نہ ہٹا، لیکن یہ کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو میرے اوپر نگران بنایا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو میرے اوپر تھانے دار بنایا ہے؟ لہذا میں جانوں اور میرا پروردگار جانے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو یہ نیک بندہ جو تھا، جو عابد تھا، یہ طیش میں آیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میرا پروردگار آپ کو معاف نہیں فرمائے گا، یا یوں کہا کہ میرا پروردگار آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے پروردگار کو یہ بات ناپسند آئی، چنانچہ دونوں فوت ہو گئے۔ جب پروردگار کے سامنے پیشی ہوئی تو میرے پروردگار نے نیک سے پوچھا، کیا آپ کو قدرت حاصل تھی کہ آپ مجھے معاف کرنے سے روک دیتے، یا کیا آپ کو پتہ تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ لہذا میرے پروردگار نے برے سے جو برا تھا اس کو اللہ کی رحمت کی امید تھی، فرمایا جاؤ تم میری رحمت سے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ جو عابد تھا اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا، کیونکہ اس نے اس برائی کرنے والے کو حقیر سمجھا اور یہ قسم اٹھا لی، کیونکہ انجام تو میرا پروردگار جانتا ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر یہ گمان کرنا کہ جہنم چلا جائے گا اور میں جنت چلا جاؤں گا، ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے، کہ اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، لہذا اللہ کی رحمت پہ امید ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ میرا پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر بھیج دے گا۔ لہذا نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت پر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے تکبر اور غرور سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔